حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے شہباز شریف صاحب آج انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ انہیں نیند نہیں آتی تھی کہ کہیں پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ الحمدللہ پاکستان نے تو ڈیفالٹ نہیں کیا، لیکن عوام ڈیفالٹ کر چکی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جس قدر مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے، تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں معاشی بحالی کا پروگرام بھی تھا ان کے پاس، تو IMF جانے سے پہلے وہ کیوں نہیں وہ پروگرام کا استعمال کیا گیا؟ وہ کیا ہے نا کہ وہ کسی نے کہا کہ عمر میری تھی مگر اس کو مکمل اس نے کیا، اس کو بسر اس نے کیا، مطلب کہ حکومت تو PTI کی تھی اور پھر درمیان میں آ کے پھر یہ ایک حکومت آئی، کافی ساری اتحادی جماعتوں کا اکٹھ ہوا اور یہ کہا گیا کہ ہم عوام کو مہنگائی کے عذاب سے باہر نکالیں گے۔ ہم جو ہے وہ لانگ مارچ انہوں نے نکالا اور پھر زبردستی انہوں نے مختلف جو ہے وہ سہولیات پیدا کر کے بندے اپنے ساتھ ملانے کے بعد پھر جو ہے تحریک عدم اعتماد آئی اور پھر نکالا گیا۔ پھر عوام بھی ان کو تسلیم کر گئی کہ شاید یہ اب آئیں گے تو اب انتخابات ہوں گے۔ ایک موقع تھا جب یہ دعوے کرتے تو ہمیں اچھے لگ رہے تھے، لیکن جب اب 15 مہینے گزر گئے، 15 ماہ کے بعد پھر وہی دعوے لگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلان بھی تھا، ہم عوام کو روشنیوں میں لانا چاہتے ہیں، اندھیروں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عوام کس حد میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ تو وہی نعرے ہیں جو ہم ماضی میں بھی سنتے رہے اور یہی سیاستدان خواب بھی دکھاتے رہے، لیکن خواب یہ عمل درآمد کب کر کے دیں گے ان عوام کو؟ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہے وہ مختلف جلسے بھی ہو رہے ہیں، تقاریب سے خطاب بھی ہو رہا ہے۔ ابھی تو 3 اگست کو لاہور میں ہاکی اسٹیڈیم میں ایک اور تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تمام سرکاری افسر جو ٹیچرز ہیں ان میں نان ٹیچنگ سٹاف اور ٹیچنگ سٹاف کو کہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر ان کی حاضری لگے گی اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ان کو ڈائریکشن دی گئی، یعنی اگر عوام نہیں آتی تو آپ نے اساتذہ کو وہاں پر بلا کے حاضریاں لگوانی شروع کریں گے، پھر وہاں پر اپنا جلسہ بھر کے لے کر آئیں گے۔ جائیں نا عوام میں بتائیں کہ آپ نے 15 مہینوں میں کیا کیا۔ بہت اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت لمبی چارج شیٹ، ایسا لگتا ہے کہ اپنے خلاف ہی چارج شیٹ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ہے وہ تقریر سنیں تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، فلاں کام نہیں ہوا، 15 مہینوں میں کام نہیں کیا۔ تو کیا ہے؟ جی آپ نے کیسز معاف کرائے، 7 ارب 32 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کے مقدمات بنے تھے شریف خاندان پہ، وہ FIA نے ختم کر دی۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں انقلاب جو وہ سندھ سے آئے گا اور وہ پورے پاکستان میں لے کر آئیں گے، قلت ختم کر دیں۔ وہاں پر کیا روٹیاں فری ملتی ہیں؟ چیک کریں نا، 15 روپے سے لے کر 18 روپے تک کی تو روٹی ملتی ہے۔ وہ کون سا انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کرپشن کے ایلیگیشنز تو سندھ سے نکل رہے ہیں، وہ کون سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں؟ ہیلتھ کا سسٹم تو وہاں پر برباد کر دیا، وہ کون سے انقلاب لانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی حکمران تو انقلاب جو بھی آتا ہے ایک نیا انقلاب لے ٹھیک کر ہے۔ آ جاتا ہے۔ حسن، بلاول صاحب نے جو گفتگو کی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ تو حسن صاحب آپ نے دیکھا پھر جیسے وہ کہہ رہے تھے کچھ نئے انقلاب کی وہ باتیں کر رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ بے روزگاری پہ قبول بھی کر رہے ہیں اس بات کو کہ لیکن بے روزگاری میں بھی اضافہ ہے، مہنگائی میں بھی اضافہ ہے، لیکن اس کا احساس اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو نہیں ہے۔ وہ بھول رہے ہیں کہ خود بھی وہ اسلام آباد کا حصہ ہیں۔ کیبنٹ کا حصہ تو بلاول صاحب بھی ہیں، یہ کیبنٹ میں کیوں اس طرح کی آوازیں بلند نہیں کرتے؟ کیوں وہاں پر سندھ کے مسائل نہیں لے کر جاتے؟ کیوں وہاں پر یہ باتیں نہیں کرتے کہ مہنگائی بے روزگاری بڑھ گئی؟ آج جو یہ تقاریریں کر رہے ہیں یہ وہاں جا کر یہ معاملات کی نشاندہی کریں۔ ابھی چند روز قبل انہی کی پارٹی کے وزراء ملے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، نہ PDM کی کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ اصل میں مشکلات یہ نہیں ہے کہ اب یہ جو بیانات ہیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ یہ دیکھیں پنجاب میں جو پنجاب کو جو ہے وہ وہاں پر یہاں کو اس کو فتح کرنے کے چاہتے تھے، یہاں پر بھی ایک سیاسی جماعت بن گئی۔ سندھ میں بھی جو ہے وہ ان کے مقابل سیاسی جماعتیں سٹرونگ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب PDM کے جو تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ KPK سے جیتیں گے، وہاں پر بھی ایک پارلیمنٹیرین کی ایک جماعت بن گئی، پرویز خٹک صاحب لے آئے، تو اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ اب یہ ان عوامی ایشوز کے ساتھ کھیلیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا، ماضی میں یہ ہوا، ہم تو یہ بہت اچھا تھا اگر اس وقت الیکشن کروا دیتے، پھر یہ جاتے۔ حسن بالکل آپ کا کامنٹ آ چکا